بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا۔ اب خدا تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں اس سبق کے اندر آپ کو پتہ چلے گا اور اس کی کیا فضیلت ہے، کیا برکات ہیں، وہ ساری باتیں اس سبق کے اندر پتہ چلے گا۔ سوال: اسلامی عقائد میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید 23 برس میں اترا، اور قرآن مجید خدا تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں اترا، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید شب قدر میں اترا، اور یہ تینوں باتیں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہے، اور ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ جواب: تینوں باتیں صحیح ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول دو ہیں۔ اول یہ ہے کہ پہلے تمام قرآن مجید ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا یعنی پہلے آسمان پر نازل کیا گیا، اور دوسرا نزول وقتاً فوقتاً ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا دنیا میں اترا۔ بس قرآن مجید ان دو آیتوں میں نزول سے پہلا نزول مراد ہے۔ رمضان شریف کے مہینے کی ایک رات میں جو شب قدر تھی، لوح محفوظ آسمانی دنیا پر نازل ہو گیا، اور 23 برس میں نازل ہونے سے دوسرے نزول مراد ہے، اور یہ آسمانی دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا۔ پس یہ تینوں باتیں آپس میں مخالف نہیں بلکہ تینوں صحیح ہے۔ سوال: قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کہاں ہوئی، یعنی کس جگہ قرآن مجید کا اترنا شروع ہوا؟ جواب: مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام حرا ہے، اس میں ایک غار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور کئی روز تک اس میں رہتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا تھا تو مکہ تشریف لا کر پھر کئی روز کا سامان لے جاتے، تنہا خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے۔ اس غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنا شروع ہوا۔ سوال: قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار حرا میں تشریف رکھے تھے کہ حضرت جبرائیل آئے اور آپ کے سامنے ظاہر ہو کر فرمایا کہ اقرأ، یہ لفظ سورہ علق کا پہلا لفظ، اس کے معنی ہے پڑھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اسی طرح 3 بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بار ہوا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیتیں پڑھی: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اور ان سے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی، اور یہ آیتیں قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سوال: اگر قرآن مجید کے نزول کی ابتدا سورہ علق کی ابتدائی آیتوں سے ہوئی تو کیا قرآن شریف جس تربیت سے آپ موجود ہیں اس تربیت سے نازل نہیں ہوا؟ جواب: نہیں، موجودہ تربیت نزول کی تربیت نہیں۔ قرآن مجید کا نزول ضرورت اور موقع کے لحاظ سے ہوتا تھا، مگر جب کوئی سورہ اترتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے اس سورت کی فلاں سورہ کے بعد فلاں سورہ سے پہلے لکھو، اور جب کوئی سورت بتاتے، جب کوئی آیت یا آیتیں نازل ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان آیتوں کو فلاں آیت کی فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھو۔ پس اگرچہ قرآن مجید کا نزول کا موقع اور ضرورت کے لحاظ سے اس موجودہ تربیت کے خلاف ہوا ہے، لیکن موجودہ تربیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے اور حکم کے موافق قائم کی ہوئی ہے۔ سوال: حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تربیت سے قرآن مجید لکھوایا تھا اور جس تربیت سے آپ نے قائم فرمائی تھی، اور یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے تھی اور خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق آپ بتاتے تھے۔ سوال: سورتوں کی تعداد اور ان کی ابتدا اور انتہا، ہر سورت کی آیتوں کی تعداد اور ہر آیت کی ابتدا اور انتہا اسی طرح
تمام قرآن مجید کی تربیت خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم ہوئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیشہ ہمیں معلوم ہوا۔ سوال: قرآن مجید کو اترتے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ قرآن مجید میں ہمارے پاس موجودہ وہی قرآن مجید ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا؟ جواب: اس بات کی کہ یہ قرآن مجید کی وہی اصلی قرآن مجید ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، بہت سی دلیلیں ہیں۔ چند آسان دلیلیں بیان کیجیے اور بتائیے۔ پہلی دلیل: قرآن مجید قرآن کے متواتر ہونا، یعنی اترتے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب آج تک نقل ہونا چلا آنا۔ جو چیز تو اترتے ثابت ہو جائے اس کا ثبوت یقینی اور قطعی ہونا، اس میں کسی طرح کا شبہ اور شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ سوال: متواتر اور تواتر کے کیا معنی ہے؟ جواب: جس بات کی نقل کرنے والے اس کثرت سے ہو ان سب کا جھوٹ بولنا عقل کے نزدیک محال ہو اور اس بات کو متواتر کہتے ہیں۔ اس بات کے اس طرح نقل ہوتے ہوئے چلے آنے کو تواتر کہتے ہیں۔ پس قرآن مجید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس قدر کثرت سے نقل کرتے اور پڑھتے پڑھاتے چلے آئے ہیں کہ ادنیٰ عقل والے آدمی بھی یہ یقین نہیں کر سکتا کہ اتنے آدمی سب کے سب جھوٹ بولتے ہوں گے۔ دوسری دلیل: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے آج تک لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے حافظ ہوتے چلے آئے ہیں۔ آج بھی دنیا میں مسلمانوں کے لاکھوں بچے، جوان، بوڑھے ایسے بھی موجود ہیں جس کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے اور جس کتاب کے نزول کے وقت سے آج تک اتنے حافظ موجود رہے اور انہوں نے اپنے سینوں میں اس کی حفاظت کی ہو، اس کے محفوظ اور اصلی ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ تیسری دلیل: خود قرآن مجید میں حضرت رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی یقیناً ہم نے قرآن مجید کو اتارا اور ہم ہی نے اسے محفوظ کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ بس خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمے لی اور اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، تو ضروری طور پر ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید بعینہ وہی قرآن مجید ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ بس وہ آج تک محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ چوتھی دلیل: قرآن مجید نے اپنے نزول کے وقت جو دعویٰ کیا تھا اس جیسا کلام کوئی شخص نہیں بنا سکتا۔ یہ وعدہ آج تک اور اس قرآن مجید کے متعلق صحیح رہا، کیونکہ جو قرآن مجید آج موجود ہے اس کا مثل کوئی شخص بنا سکا نہ بنانے کا دعویٰ کیا، نہ بنا سکتا نہ بنائے گا۔ بس یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید وہی اصلی قرآن مجید ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔